جادو کے عمل کے ذریعے کوئی کام کروانا یا پسند کی شادی کرنا کیا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ شادی کا عمل بھی نیک ہے، اور پسند تو اگر انسان پسند کی شادی کرے تو وہ بہتر ہے، کرنی چاہیے، لیکن کیا جادو کا عمل، اس میں جادو کا سہارا لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جادو کا سہارا لینا یا کسی وظیفے یا عمل کو کرنا وہ کہاں تک جائز ہے، درست ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو ریئیکٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، میرے قریبی شہر سے تھا، اور وہ خاوند بیوی آئے اور ان کا بڑا مسئلہ تھا۔ 2 بار آئے، 3 بار آئے، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ہسٹری نہیں بتا رہے۔ جب میں نے ان کی ہسٹری سنی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے خاوند نے اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اس پر جادو کروایا تھا۔ اب جادو کروانے کے باعث، جادو کروانے کی وجہ سے وہ مسئلہ اتنا خراب ہو گیا، مسئلہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ ان کی شادی تو ہو گئی، لیکن وہ جو جادو خود کروایا ہوا اس کا علاج نہیں ہوا۔ خود بخود جنات آئے ہوں یا کسی کے بھیجے ہوں وہ چلے جاتے ہیں، جو خود بلا کے لائے ہوں نا وہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ تھا۔ تو پھر میں نے خیر ان کا علاج کیا، ان کو طریقہ کار بتایا، ان کو بتایا کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ سے اس چیز کی معافی مانگو۔ یقین کریں ان کو 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہ ان کی اولاد ہو رہی ہے، نہ ان کی ذہنی اذیت کم ہو رہی ہے، نہ جسمانی تکلیف کم ہو رہی ہے۔ یہ انجام ہوتا ہے جب آپ اپنی پسند کو حاصل کرنے کے لیے ایک لمٹ کراس کرتے ہیں اور آپ کی زندگی عذاب بن کے رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کوئی وظیفہ کرنا، وظیفہ اصل میں ایسے نہیں کرنا جیسے ہم کرتے ہیں کہ جی وظیفہ کریں کہ فلاں ہمیں مل جائے، فلاں ہماری طرف توجہ ہو جائے، اس کے دل میں محبت آ جائے، ایسے نہیں وظیفہ کرنا۔ کسی کے لیے اگر آپ کا مائنڈ ہے، اگر شادی کا ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سوال رکھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے سامنے سوال رکھ رہا ہوں تیری رحمت کا، تیرے فضل کا۔ اب اللہ کے سامنے ہم نے بھی اپنا سوال رکھنا ہے، اور سوال کس طرح رکھنا ہے؟ اپنی ڈیمانڈ رکھنی ہے۔ وہ پڑھائی کے ذریعے ہم نے اپنی بے بسی ظاہر کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جو نوجوان گناہ سے بچنے کے لیے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالی خود جن 3 بندوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ میں ان کی براہ راست خود مدد میں لگ جاتا ہوں، ان 3 بندوں میں ایک بندہ وہ ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ میں گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر رکیے، یہی کلمات آپ نے دہرانے ہیں کہ اللہ میں گناہ نہیں کر رہا، گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ کلمات جب دہرائیں گے، اللہ کو کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات وہ حدیث کے مطابق آپ کی مدد میں لگ جائے گی، آپ کی مدد کرے گی اس کام میں جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم ذکر کے ذریعے یہی دعا پڑھیں گے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 300 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے اندر کوئی خیر یا خیر کرنے اور شر سے بچنے کی طاقت ہی نہیں، تو یہ سب کچھ، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اپنی بے بسی ظاہر کرتی۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ہے استغفار۔ یہ 3 چیزوں کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ 300 بار جو ہے وہ صبح شام شروع کر دیں، انشاءاللہ میرا اللہ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو پورا کر دیں، کیونکہ ہم نے اپنی اپلیکیشن اللہ کے دربار میں رکھ دی کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کا۔ وہ دلوں کے حال تو جانتا ہے، وہ خود ہی سارے رستے بنا دے گا، لیکن جب تک ہم نہیں کریں گے کوشش تو نہیں ہوگا۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے، دوسرے طریقے غلط ہیں۔ اس طریقے میں سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، خیر بھی ہے، اور اگر ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ہی ہوگا۔ لیکن جو دوسرے جتنے طریقے ہیں اس میں ہم بسا اوقات پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن زندگی دنیاوی بھی آخرت کی بھی عذاب بن کے رہ جاتی ہے۔